شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. کیا اس طرح عبادت کرنا درست ہے؟ اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ میرے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک بڑے عالم دین ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کی کتابیں موجود ہیں. الحمدللہ ان میں توحید ہے. لیکن جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، وہ شرک کرنے والے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی خود تو ٹھیک ہیں، لیکن جن معتقدین سے ان کا واسطہ پڑا ہے وہ زیادہ تر شرک کرنے والے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ عیسائی مشرک ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان سے شفا مانگتے ہیں. تو یہی حال شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ہوا ہے. خود جتنے عظیم ہیں، ان کے نام پہ جو ان کا نام استعمال کر رہے ہیں وہ اتنے ہی عجیب ہیں. کبھی 11ویں شریف اور کبھی ایسے واقعات. تو شیخ ان واقعات سے پاک ہیں، شیخ کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ایسے واقعات گڑے اور ان کے نام پہ لگا دیے. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے آپ ایسے غلط کام کی امید نہ رکھیں. اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہوں، پھر ایک ٹانگ اٹھا کے عبادت کرنا، یہ ٹھیک ہوتا تو نبی علیہ السلام کرتے. آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے. دونوں پاؤں کیوں سوجتے تھے؟ کہ دونوں کے اوپر وزن ڈالتے تھے. اسلام ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی مسجد کا واقعہ ہے جہاں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، باہر آپ کی نگاہ پڑی، مسجد کے باہر آدمی نظر آیا، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. آپ نے کہا بھی اس کو کیا ہوا ہے، دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ فرمایا یہ ابو اسرائیل ہے. اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو اسرائیل. اس نے منت مانی ہے. کیا منت مانی ہے جی؟ منت یہ مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہوں گا، روزے سے رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، سایہ نہیں حاصل کروں گا، اور کسی سے گفتگو نہیں کروں گا. کسی سے گفتگو نہ کرنا کون سی عبادت ہے بھائی؟ دھوپ میں کھڑے ہونا کون سی عبادت ہے؟ کھڑے ہی رہنا یہ کون سی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو حکم دو، میری طرف سے میرا آرڈر پہنچاؤ اس کے پاس کہ روزہ مکمل کرے اور سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے اور لوگوں سے گفتگو کرے. یہ کون سی منت ہے بھائی؟ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ اسلام ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائیوں، بھائی نے لکھا ہے کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے تھے. اسی مسجد نبوی کا واقعہ ہے، حوالہ بخاری وغیرہ کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں تشریف لائے. ایک ستون سے دوسرے ستون تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی. آپ نے کہا بھی یہ رسی کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ کیا چکر ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے پوچھ لیتے تھے کیا معاملہ ہے. عالم الغیب ہوتے پوچھنا تو نہ پڑتا. پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسی باندھی ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لیتی ہیں. اب اگر یہاں پہ میرے جیسا کوئی ہوتا تو وہ ایسا کام کرنے والے کو کوئی ایوارڈ دیتا، کوئی تمغہ دیتا. آپ نے کہا اس رسی کو کھول دو، جب تک تمہارا جسم اجازت دے اللہ کی عبادت کرتے رہو، جب یہ حالت ہو جائے پھر آرام کرو. میرے بھائیو یہ دین ہے، یہ دین ہے نبی علیہ السلام کا دین، صاف ستھرا دین. اور بھائی نے لکھا ہے جی وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. یہ بھی جھوٹ ہے ان کے اوپر، ان سے ہمیں ایسی کوئی امید نہیں ہے. وہ حدیث کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب انس ابن مالک روایت کرنے والے ہیں. کس کتاب کی حدیث ہے میرے بھائیو؟
اور صحابی کا نام انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ 3 صحابی نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے. یہ سارے واقعات اسی مسجد کے ہیں. پہلے آپ وہاں بیٹھ کے سنتے تھے, آج یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں الحمدللہ. تشریف لائے, نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. چنانچہ انہوں نے پھر جناب عائشہ سے وہ سوال کیا جو نبی علیہ السلام سے کرنے والا تھا. سوال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں, آپ ہمیں تفصیل بتائیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے تو جناب عائشہ سے سوال نہ کرنا پڑتا. نبی علیہ السلام نہیں تھے پھر بھی حاضر تھے, لیکن نہیں, آپ ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے ایک وقت میں. جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے, جب گھر میں تھے تو مسجد میں نہیں تھے, جب مسجد میں تھے تو گھر میں نہیں تھے. اسی لیے یہ صحابی تشریف لائے ہیں, ملنا تھا نبی علیہ السلام سے. جب آپ نہیں تھے تو پھر انہوں نے سوال کیا جناب عائشہ سے کہ ہمیں بتائیں نبی علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے تفصیلات بتائیں, اور وہ تفصیلات آپ سب بھائی جانتے ہیں, دیگر حدیث میں آئی ہیں. آپ رات کو عبادت کرتے, تہجد پڑھتے, آپ کے پاؤں سوج جاتے. نفلی روزہ رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے, ناغا کرنے پہ آتے تو ناغے بھی کر لیتے. اب یہ 3 صحابی سوچنے لگے کہ بھئی وہ اللہ کے نبی ہیں, بخشے بخشائے ہیں, جنتی ہیں. جب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, ہم تو گنہگار ہیں, ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ ایک صحابی نے اعلان کیا کہ میں مغرب سے لے کے فجر تک پوری رات سویا نہیں کروں گا, پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. ہاں جی, یہ سوچ کیسی سوچ ہے؟ بہت اچھی. اس کے اوپر انعام ملنا چاہیے نا, ملنا چاہیے. دوسرے صحابی نے اعلان کیا کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا, روزانہ, کوئی ناغا نہیں ہوگا. کیسی سوچ ہے جی؟ روزہ اللہ کی عظیم عبادت ہے نا جی. تیسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا. اس نے کہا, الفاظ میرے ہیں, اس نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. کاروبار کیوں کرتے ہیں, دنیا کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں؟ بیگم بچوں کی وجہ سے. نہ بیگم ہوگی, نہ بچے ہوں گے, نہ ٹائم ضائع کریں گے, ہر وقت اللہ کی عبادت کریں گے, نہ دنیا کمانا پڑے گی, مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اگر آج کل کے سیانے ہوتے تو ان 3 صحابہ کرام کو سب کے سامنے ایوارڈ دیتے, تمغہ دیتے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا, جناب عائشہ نے صورتحال بتائی کہ آپ کے 3 صحابی یہ اعلان کر کے گئے ہیں مسجد میں بیٹھ کر, آپ نے اہل مدینہ کو جمع کر لیا. کہ واقعہ بہت بڑا واقعہ, اہل مدینہ کو جمع کر لیا, خطبہ ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں, میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا, میرا یہ حال ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں, ناغا بھی کرتا ہوں, رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں, نیند بھی پوری کرتا ہوں, میری بیویاں ہیں, میں نے شادیاں کی ہیں, یہ ہے میری سنت, یہ ہے میرا طریقہ. جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آج ہم لوگوں کو غلط کاموں سے روکے نا, کہتے ہیں اس میں پھر کیا حرج ہے جی, 3 7واں قرآن ہی پڑھنا ہے نا جی, کھانا ہی کھلانا ہے نا جی, کیا حرج ہے اس میں؟ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی پیدائش پہ خوشی منانی ہے نا جی, اس میں کیا حرج ہے؟ یہ حرج ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام نے, ایک نے روزے رکھنے کا اعلان کیا تھا, دوسرے نے کہا تھا پوری رات عبادت کیا کروں گا. اب یہ عبادت ہے اور آپ غضبناک ہو گئے کیونکہ آپ کے طریقے کو کراس کیا جا رہا تھا. آپ کا طریقہ کیا کہ رات کو تہجد بھی پڑھیں, نیند بھی پوری کریں, کبھی نفلی روزے رکھیں, کبھی ناغا کر لیں, شادیاں بھی کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی نہیں کی, بلکہ آپ نے کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے؟ کیونکہ وہ 3 آدمی جو انہوں نے اعلان کیا تھا, اس اعلان کا مفہوم یہ نکلتا تھا
کہ نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں آپ سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو کراس کر رہے تھے، آپ نے کہا یہ کام نہیں چلے گا، میں نبی ہوں تمہارا، میں تمہارا اسوہ ہوں، میں تمہارا نمونہ ہوں، میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو اب سوال یہ ہے، پوری رات یہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، کیا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے؟ اس صحابی نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ پوری رات جاگا کروں گا۔ اب جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے گا وہ تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان واقعات سے پاک ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ کہانیاں گڑی ہیں، ان کے نام پہ لگا دی ہیں۔ اللہ ہدایت دے ایسے کام کرنے والوں کو۔